بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح کی کتاب الاجارہ، جو صحیح بخاری کی ترتیب کے اعتبار سے 37ویں کتاب ہے، اور اس کا 10واں باب آج پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ باب ہے باب اسم من منع اجر الاجیر۔ اسم گناہ ہے، اسم من منع اجر الاجیر، ایک شخص کسی کو بطور اجیر کے رکھتا ہے، اجرت پر مامور کرتا ہے، اور وہ شخص پوری طرح کام کرنے کے بعد اس کی جو اجرت پہلے سے طے ہوئی ہوتی ہے اس اجرت کو دینے سے وہ ٹال مٹول کرتا ہے، ہاتھ روک لیتا ہے، تو اس شخص کا کتنا سنگین گناہ ہے اور کس قدر اس کا مواخذہ ہوگا، اس سے متعلق باب ہے۔ اس سے اسلامی تعلیمات کی جو بلندی ہے اور حقوق العباد کی جو اہمیت اسلام بتاتا ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت جو حدیث لے کر کے آئے ہیں وہ ایک حدیث ہے، یہ حدیث اس سے پہلے بھی گزر چکی کتاب البیوع میں۔ پہلے حدیث پڑھتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا یوسف بن محمد قال حدثني يحيى بن سليم عن اسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره۔ یہ حدیث اس سے پہلے گزر چکی ہے کتاب البیوع کے بالکل اواخر میں۔ انشاءاللہ ہم وہ حدیث بھی وہیں سے اس کی تفصیلی طور پر اس کا ہم یہ کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے سند سے متعلق پڑھ لیتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے جو استاذ ہیں انہیں اس سند میں یوسف ابن محمد، اس کے بعد فقہ الباب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یوسف ابن محمد العصفری، ابو یعقوب ان کی کنیت ہے، خراسانی ہیں، خراسان کے علماء میں سے ہیں، لیکن بعد میں بصرہ گئے، بصرہ ہی میں جا کر کے سکونت اختیار کی، وہیں رہے۔ 10واں طبقہ ہے ان کا۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے زمنی اعتبار سے جو طبقات بیان کیے ہیں، باذن اللہ تعالی محدثین کے ہاں طبقات سے متعلق جو علم ہے وہ مستقل ایک محاضرے کے طور پر میں انشاءاللہ ہماری جو چہارشنبے والی کلاس ہے اس میں میں کسی چہارشنبے میں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ ہی اکیلے ہیں کتب ستہ میں جنہوں نے ان کی روایات کو لائے ہیں۔ صحیح بخاری کے علاوہ سنن اربعہ اور صحیح مسلم میں ان کی کوئی روایت نہیں ہے۔ ابو عبداللہ الآجوری رحمہ اللہ، معروف عالم دین ہے الآجوری، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے استاذ امام ابو داود رحمہ اللہ سے یوسف العصفری سے متعلق پوچھا، فقال ثقہ، تو انہوں نے کہا کہ ثقہ۔ بحیثیت ایک طالب علم صحیح بخاری پڑھنے والے ہم لوگ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جہاں یوسف ابن محمد العصفری کو صرف امام بخاری ہی اکیلے ہیں جنہوں نے اپنے الجامع الصحیح میں ان کی روایت لائے ہیں، کتب ستہ کے دیگر مؤلفین نہیں لائے ہیں، ایک بات تو یہ واضح ہو جانی چاہیے۔ دوسری بات یہ واضح ہونی چاہیے کہ امام بخاری بھی صرف اپنے الجامع الصحیح میں، الادب المفرد میں، جزء فی قراءۃ خلف الامام میں، اس میں سب نے صرف صحیح بخاری میں۔ اور تیسری بات یہ بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ پوری الجامع الصحیح میں صرف یہی اکیلی ایک حدیث ہے، یہی ایک سند ہے جس میں امام بخاری نے ان سے روایت لائی، کوئی اور جگہ ان کا نام نہیں ہے۔ اس طرح سے بھی نام یاد رکھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے جو استاذ ہیں یوسف بن محمد العصفری، وہ اپنے استاذ یحییٰ بن سلیم القرشی سے روایت کرتے ہیں۔ یہ علماء مکہ میں سے ہیں، لیکن ان کے نام کے ساتھ جو مکانی نسبت لگتی ہے وہ الطائفی، طائف کے اعتبار سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی التاریخ الکبیر میں، میرے پاس کا جو نسخہ ہے اس میں، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کے ترجمہ حیات میں لکھا ہے کہ یہ طائف آیا جایا کرتے تھے،
اس وجہ سے ان کے نام کے ساتھ الطائفی لکھا ہوا ہے نسبت کے طور پر، ورنہ یہ علماء مکہ میں سے ہیں۔ ابو محمد کنیت ہے ان کی، اور 193 ہجری ان کا سن وفات ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے ہاں 9واں طبقہ ہے ان کا۔ کتب ستہ کے سبھی مؤلفین نے ان کی روایت کو لائے ہیں۔ البتہ یحییٰ ابن سلیم القرشی کے بارے میں ایک بات ہے جو قابل ذکر ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ یہ حدیث اس سے قبل گزر چکی ہے کتاب البیوع میں۔ کتاب البیوع میں باب اسم من باع حرا فاکل ثمنہ، بالکل کتاب البیوع کے اواخر میں ہے وہ باب۔ اس باب کے تحت بھی اس حدیث کو لائے امام بخاری رحمہ اللہ۔ البتہ وہاں پر بشر ابن عبیس، بشر ابن مرحوم دادا کی طرف منسوب ہیں، وہ ان سے وہ روایت لائے ہیں، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ چلو میں آگے دکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح وہیں پر کی ہے، یہاں پر کتاب الاجارہ میں نہیں کی ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مختلف فی توثیقہ، یعنی یحییٰ ابن سلیم القرشی کی توثیق سے متعلق متضاد اقوال ملتے ہیں اہل علم کے۔ کچھ اہل علم نے انہیں ضعیف کہا ہے، کچھ اہل علم نے یعنی ان پر کلام کیا ہے، اور بیشتر اہل علم نے ان کی توثیق کی ہے۔ اس کی تفصیل کیا ہے؟ اس کی تفصیل دیکھیے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ایک خاص تلمیذ ہیں ابو الحسن المیمونی۔ ابو الحسن المیمونی کا ترجمہ حیات آپ طبقات الحنابلہ میں دیکھ سکتے ہیں، سیر اعلام النبلاء میں دیکھ سکتے ہیں۔ بہت بڑی شخصیت ہے، 20 سال امام احمد بن حنبل کی صحبت میں رہے ہیں۔ تو وہ ابو الحسن المیمونی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یحییٰ ابن سلیم سے متعلق کہا کہ سمعت منہ حدیثا واحدا۔ بات یہ نہیں ہے کہ صرف اخبار مقصود ہے کہ سمعت منہ حدیثا واحدا، میں نے یحییٰ ابن سلیم سے صرف ایک ہی حدیث سنا، بات یہ نہیں ہے۔ دراصل اس میں ایک ذوف کا پہلو ہے، ایک تضعیف کا پہلو رہتا ہے، خاص کر جب وضاحت ہو جاتی ہے تو۔ یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے جو فرزند ہیں عبداللہ معروف، وہ بھی بڑے عالم دین ہیں، السنہ ان کی کتاب ہے جو 2 جلدوں میں ہمارے پاس ہے۔ تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے فرزند عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ واللہ ان حدیثہ یعنی فیہ شیء، یعنی ان کی جو حدیث بیانی ہے وہ کچھ جو ہے یعنی ضعف ہے ان میں، یہ بتلانا مقصود ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو۔ گویا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان کی کوئی تعریف نہیں کی، کہا کہ بس میں نے ایک ہی حدیث سنی ان سے، میں نے دیکھا کہ وہ خلط ملط کا شکار ہے تو میں نے چھوڑ دیا ان کو، یہ مقصود ہے۔ بتا دیے آپ کو، یہ مقصود ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو۔ البتہ یحییٰ ابن معین نے انہیں ثقہ کہا ہے۔ محمد ابن سعد رحمہ اللہ نے الطبقات الکبریٰ میں لکھا ہے کہ کان ثقۃ کثیر الحدیث، ایسے لکھا ہے محمد ابن سعد نے رحمہ اللہ۔ ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ نے کتاب الجرح والتعدیل میں ان کے تعلق سے تفصیلی طور پر بات کی ہے، لکھا ہے کہ شیخ صالح، شیخ سمجھتے آپ؟ شیخ یہ کوئی قابل مدح چیز نہیں ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ میزان الاعتدال میں شیخ صالح بہت لکھتے ہیں، تو ہاں شیخ سے مراد یہ مقصود نہیں ہے کہ جو ہے وہ بہت ہی، جس طرح سے ہمارے پاس تو شیخ سے جو شیخ ہوتا ہے وہ مقصود نہیں ہے۔ شیخ سے گویا کہ ان کی طرف ذوق کی طرف اشارہ ہے، یہ مقصود ہوتا ہے۔ صالح ان کے بحیثیت ایک مسلمان، ایک دیندار، ان کی عدالت مقصود ہے، ان کی تعدیل مقصود ہے، لیکن حفظ و اتقان کے اعتبار سے شیخ یعنی تھوڑا سا ذوف ہے، یہ بتلانے کے لیے خدا نہیں ہونا چاہیے کہ شیخ سے مراد ان کی بزرگی اور ان کی جلالت اور ان کا علم مقام بیان کرنا مقصود ہے، نہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو کہا کہ شیخ صالح، اسی لیے آگے لکھا کہ محلہ الصدق ولم یکن بالحافظ، بات واضح ہو گئی آپ کو، ولم یکن بالحافظ یکتب حدیثہ ولا یحتج بہ، یعنی ان کے احادیث تو لکھا کرے، مطلب یہ کہ مطابعات میں ہو سکتا ہے ایک زائد لفظ ملے یا لفظ کی شرح ملے یا اسانید میں کچھ اور چیزیں واضح ہو کر کے آئیں، یہ سب فوائد ہوتے ہیں ان سے۔ یکتب حدیثہ لیکن ولا یحتج بہ، یعنی نفس الذات کی اگر بات کرتے ہیں تو لا یحتج بہ، ایسے جو ہے لکھا ہے ابو حاتم الرازی نے رحمہ اللہ۔ حافظ ابن حبان رحمہ اللہ نے کتاب الثقات میں ان کا ذکر کر کے ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ یخطئ، یہی کہنا چاہتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ کہ ان کی جو توثیق ہے وہ مختلف ہی ہے۔ اچھی طرح بات واضح ہو گئی، لیکن اللہ جزائے خیر دے امام ابو عبد الرحمن النسائی کو رحمہ اللہ، انہوں نے
اس مسئلے کو بالکل اچھے انداز میں واضح کر دیا. امام نسائی رحمہ اللہ نے کہا کہ ہوا منکر الحدیث عن عبید اللہ ابن عمر. جانتے ہیں آپ عبداللہ بن عمر عبید اللہ ابن عمر دو بھائی ہیں, یہ صحابی نہیں ہیں, انہی کے خانوادے کے ہیں, صغار تابعین میں شمار ہوتا ہے ان کا, عبید اللہ بن عمر کا, عبید اللہ بن عمر العمری. بات واضح ہو گیا آپ کو جی. 145-46 سن وفات ہے ان کا, کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں ان کی مرویات ہیں. تو یہ جو عبید اللہ بن عمر وہ ثقہ راوی امام ہے ماشاءاللہ, بڑے عالم ہیں. لیکن یحییٰ ابن سلیم جب عبید اللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں تو ان کا جو درجہ ہوگا کہا کہ منکر الحدیث, یعنی عبید اللہ بن عمر کی جو مرویات ہیں اس میں عام جو ثقہ راویوں نے جو عبید اللہ بن عمر سے استفادہ کیا ہے اس میں ایک الگ راستہ اختیار کی ہے. ان کی روایتیں اس کی مخالف نظر آتی ہیں الفاظ میں, سند میں وغیرہ. اچھی طرح بات واضح ہے. تو اسی لیے ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا, ان کی عبارت ہے کہ وَالتحقیق ان الکلام فیہ, یاد رکھ لیجیے کتاب البیوع میں جو آخر میں ایک باب قائم کیا ہے, باب اسم من باع حرا. بات واضح ہے. اس باب کے تحت جو حدیث, یہی حدیث لائے امام بخاری نے, وہی پر مکمل شرح کی ہے ابن حجر نے. کتاب الاجارہ کھول کر کے دیکھیں گے اس باب کے تحت کوئی خاص بات نہیں ہے وہاں پہ. تو ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا کہ والتحقیق ان الکلام فیہ انما وقع فی روایتہ عن عبید اللہ بن عمر خاصتا, عن عبید اللہ بن عمر خاصتا, وهذا الحدیث من غیر روایتہ. عبید اللہ بن عمر سے ان کی جو مرویات ہیں اس اعتبار سے منکر الحدیث, اس اعتبار سے ہی ان کی تختی کی گئی ہے. ابو زکریا الساجی جو 307 ہجری سے وفات ہے ان کا, انہوں نے بھی احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کے حوالے سے ان کے بارے میں جو باتیں لکھی ہیں اس میں انہوں نے بھی تعیین کی ہے کہ عبید اللہ ابن عمر سے جو ان کی جو مرویات ہیں اسی اعتبار سے یہ منکر الحدیث ہیں. اور جبکہ یہاں جو امام بخاری رحمہ اللہ روایت لے کر کے آئے ہیں وہ تو اسماعیل ابن امیہ سے. اسماعیل ابن امیہ تو ثقۃ ثبت, ثقہ راوی ہے. عبید اللہ بن عمر بھی ثقہ راوی ہیں, لیکن ان کی انہی سے جو مرویات ہیں اسی حد تک جو ہے وہ معاملہ ہے ان کا. میں سمجھتا ہوں بات واضح ہے انشاءاللہ. ایک فائدے کی بات ہے, امام بخاری رحمہ اللہ نے التاریخ الکبیر میں عبد الرحمن ابن نافع اکرامی ہیں, ان کے ترجمہ حیات میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ امام حمیدی جو امام بخاری رحمہ اللہ کے خاص اساتذہ میں سے ہیں, معروف اساتذہ میں سے ہیں, جن کے تعلق سے جو ہے میں سمجھتا ہوں فضیلت صالح آخر والوں کو میں نے تفصیلی کلام کیا ہے وہاں پہ. تو ابو بکر الحمیدی رحمہ اللہ یحییٰ ابن سلیم سے اگر روایت کرتے ہیں تو وہ وہی مرویات لیتے ہیں جو کہ صحیح مرویات ہیں. اور یحییٰ ابن سلیم علماء مکہ میں سے ہیں. میں نے کہا کہ طائفی کی جو نسبت ہوتی ہے وہ نسبت صرف اس اعتبار سے کہ وہ ان کا وہاں ورود ہوا کرتا تھا, آنا جانا. چلیے یحییٰ ابن سلیم, سلیم نہیں پڑھنا چاہیے, سلیم تصغیر. یحییٰ ابن سلیم اپنے استاد اسماعیل ابن امیہ ان سے روایت کرتے ہیں اس حدیث کے اندر. اسماعیل ابن امیہ ابن عمرو ابن سعید القرشی الاموی, یہ بھی علماء مکہ میں سے ہیں. البتہ ابن حجر کے پاس یہ چھٹواں طبقہ ہے, الطبقہ السادسہ. الطبقہ السادسہ سمجھتے ہیں, یعنی الذین عاصروا صغار التابعین, جنہوں نے صغار تابعین کا زمانہ پایا. صغار تابعین نہیں, دیکھیں یہ بات اچھی طرح واضح ہونی چاہیے کہ ابن حجر جہاں صغار تابعین پر ختم کرتے ہیں بات کو تو فوراً کبار اتباع تابعین کو شروع نہیں کرتے. درمیان میں ایک طبقہ ہے الذین عاصروا صغار التابعین, وہ چھٹواں طبقہ ہے. تو اس طبقے کے ہی اسماعیل ابن امیہ ابن عمرو ابن سعید القرشی, کتب ستہ کے سبھی مؤلفین نے ان کی روایت کو لائے ہیں. 144 ہجری سن وفات ہے ان کا. جس طرح سے آج ہمارے پاس بہت بڑے بڑے جیل جو ہوتے ہیں اور جیل کے جو نام ہوتے ہیں, تو سجن داؤد ابن علی ایک مستقل جیل ہے. اس جیل سے متعلق زیادہ معلومات تو مجھے نہیں ہو سکے ہیں, لیکن وہیں پر ان کا انتقال ہوا تھا. سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے ایک چچیرے بھائی ہیں ایوب ابن موسیٰ ان کے ایک چچیرے بھائی ہیں. سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لم یکن عندنا قرشیان مثل اسماعیل ابن امیہ و ایوب ابن موسیٰ. قریشی علماء, کیونکہ سفیان ابن عیینہ علماء مکہ میں سے ہیں,
علماء مکہ میں سے ان دو علماء جو قریشی علماء میں سے، ایک اسماعیل ابن امیہ جو راوی الحدیث ہے ہماری سند میں، ایک ایوب ابن موسیٰ، وہ بھی بہت جلیل القدر عالم دین ہے، ایوب ابن موسیٰ ابو موسیٰ کنیت ہے ان کی، کہا کہ یہ قریشی علماء میں سے دو یہ جو ہمارے نزدیک معزز اور محترم ہیں، ان جیسے کوئی اور نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. البتہ ان دونوں کی اگر بات کرتے ہیں تو ایوب ابن موسیٰ بھی ثقہ عالم دین ہے، بڑے عالم دین ہیں، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ اسماعیل ابن امیہ اکبر منہ واحب الیہ. اسماعیل ابن امیہ اور ایوب ابن موسیٰ دونوں قریشی بڑے علماء میں سے ہیں، دونوں چچیرے بھائی آپس میں، اور دونوں کتب ستہ کی روات میں سے ہیں. لیکن امام اہل سنہ احمد ابن حنبل نے کہا رحمہ اللہ کہ یہ یعنی اسماعیل ابن امیہ اکبر منہ واحب الیہ. بلکہ ایک اور قول ہے ان کا احمد بن حنبل کا کہ اسماعیل اقوى واثبت فی الحدیث من ایوب. خاص کر جب موازنی کی بات آتی ہے تو پھر مزید نکھار لگتا ہے آپ کو. ایک شخص اپنے آپ میں ثقہ ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ اوثق منہ، تو اس سے مزید ان کی قوت نظر آتی ہے کہ کس قدر عظیم عالم دین ہے. یحییٰ ابن معین، ابو زرعہ، ابو حاتم الرازی، امام نسائی رحمہم اللہ اجمعین نے ان سب کو ثقہ کہا ہے. البتہ خانگی زندگی کی اگر بات کرتے ہیں تو لیس لہ عقب، ان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی. لیس لہ عقب اسی وقت کہا جاتا ہے جب ان کا کوئی لڑکا نہ ہو، مذکر ابن. ورنہ جو ہے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، ان کی سیرت پڑھ کے دیکھیں آپ، لیس لہ عقب، حالانکہ ان کی بیٹی تھی ایک فاطمہ، تو وہ بھی بہت جلدی وفات پا گئی. لیکن جو ہے ان کی جو بیٹی فاطمہ تھی ان کا تو انتقال ہو گیا، ان کی بھی اولاد تھی، لیکن لیس لہ عقب اسی وقت کہا جاتا ہے جب ان کے لیے کوئی مذکر، کوئی لڑکا نہ ہو، ان کے لیے ابن نہ ہو، تبھی بات کہی جاتی ہے. ایک چیز ان کے متعلق خاص کر آپ لوگ صحیح مسلم میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے ایک فائدے کی بات ہے. امام دارقطنی رحمہ اللہ نے ایک بات یہ لکھی ہے اپنی سنن میں کہ ایک راوی ہے عیاض ابن عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح. عیاض ابن عبداللہ سے متعلق امام دارقطنی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ براہ راست ان سے روایت نہیں کرتے ہیں. کون؟ اسماعیل ابن امیہ. لیکن صحیح مسلم میں مستقل ایک حدیث ہے جس میں اسماعیل ابن امیہ عیاض ابن عبداللہ سے تحدیث کرتے ہیں، سماع ثابت ہے. تو بس ایک تنبیہ کے طور پر ایک زائد چیز ابن حجر رحمہ اللہ نے تنبیہ کی، انہی کے حوالے سے بتا رہا ہوں، تہذیب و تہذیب میں یہ اس سے متعلق ایک بات ہے. چلے ہم آگے بڑھتے ہیں. ان کی جو استاذ ہیں سعید ابن ابی سعید یعنی ان کے والد کی کنیت ابو سعید، اور ابو سعید کنیت ہی سے مشہور ہیں، لیکن ان کے والد کا نام تھا کیسان. سعید ابن ابی سعید کیسان رحمہ اللہ المخبری ابو سعد المدنی. تیسرا طبقہ ہے ابن حجر کے پاس ان کا، یعنی تیسرے طبقے سے مراد اوساط تابعین میں سے ہیں. اوساط تابعین یعنی تیسرا طبقہ ابن حجر اسی وقت کہتے ہیں کہ تیسرے طبقے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، یعنی تابعین میں سے کچھ ہوتے ہیں کبار تابعین، کچھ ہوتے ہیں اوساط تابعین، کچھ ہوتے ہیں صغار تابعین. تو اوساط تابعین کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ کبار صحابہ سے ان کی مرویات نہیں ہیں، یعنی ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے، عبداللہ بن مسعود سے، اور جو ہے یعنی معاذ بن جبل سے، ابو بن الجراح سے رضی اللہ عنہ اجمعین، کبار صحابہ سے ان کی مرویات نہیں ہیں، اس لیے کیونکہ وہ اوساط تابعین میں سے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑی عمر کے ہوں لیکن ابو بکر عمر سے ملاقات نہ کی ہوں، لیکن کبار تابعین میں سے ہو سکتے ہیں وہ. لیکن سمجھ رہے ہیں آپ کو، اوساط تابعین کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ فعلاً یعنی ناممکن سی بات ہے کہ کبار تابعین سے ان کا لقاء ہو. یہ مطلب نقطہ واضح ہوا؟ بارک اللہ فیکم. یہاں ایک بات ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے جو کتاب المظالم ہے جس میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، کتاب المظالم میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث لے کر آئے ہیں. دیکھیں کتاب المظالم میں امام بخاری رحمہ اللہ نے مستقل ایک باب قائم کیا کہ باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته. 2449 حدیث نمبر ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ وہ ہمارے موضوع سے خارج ہے، لیکن اس حدیث میں بھی سعید ابن ابی سعید المخبوری کی روایت ہے.
بات واضح ہے. وہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے، دیکھیں، قال ابو عبداللہ، ابو عبداللہ سے مراد خود امام بخاری ہیں. قال ابو عبداللہ قال اسماعیل ابن ابی اویس، اسماعیل ابن ابی اویس سے متعلق مفصل کلام گزر چکا ہے. وہ کہاں کے ہیں؟ وہ اسماعیل ابن ابی اویس علماء مدینہ میں سے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ کے بھانجے ہیں نا جی، علماء مدینہ میں سے ہیں. تفصیلی کلام ہو چکا ہے ان پر الحمدللہ پچھلی کلاس میں. دیکھیں یہاں پر قال اسماعیل ابن ابی اویس انما سمی المقبوری لانه كان ينزل ناحیۃ المقابر، کہ سعید المقبوری، کیوں المقبوری کہا گیا؟ اس لیے کہ جو مدینے کا جو قبرستان ہے البقیع، وہی قریب میں ان کا گھر تھا، اسی وجہ سے یہ المقبوری کہلائے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کے تحت اسماعیل ابن ابی اویس کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے. بس وہ بتانا چاہ رہا تھا میں آپ لوگوں کو. چلیے آگے ایک اور بات بتاتا ہوں آپ لوگوں کو ان سے متعلق، کہ علی بن المدینی، محمد ابن سعد، احمد ابن عبداللہ العجلی، ابو زرعہ الرازی، امام نسائی رحمہم اللہ اجمعین، ان سب جہابذہ، ان سب اہل علم نے ان کو ثقہ کہا ہے. البتہ ابن حبان رحمہ اللہ نے کہا کہ جب ان کی عمر بڑھ گئی اور ان پر اختلاط کا شکار ہو گئے، ان کے انتقال سے 4 سال پہلے، یعنی اختلط قبل موتہ ب4 سنین، انتقال سے 4 سال پہلے جو ہے ان کو اختلاط کا شکار ہو گیا. یعنی کبھی حدیث جو سناتے ابو ہریرہ سے سنی ہوئی روایت کے بھی اور نام لے لیتے، تو یہ ان کا ایک طرح سے اختلاط کا شکار ہو گئی. جو حدیث سنے نہیں تھے وہ حدیث کبھی نسبت کر دیتے تھے ابو ہریرہ کی طرف رضی اللہ عنہ. یہ مقصود ہوتا ہے. اچھا، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر ایک نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ محدثین کے پاس کس قدر باریک بینی کے ساتھ آپ اندازہ لگائیے کہ ایسے معلوم ہوتا اللہ نے، جیسے کہ یحییٰ بن معین نے کہا کہ ان کو اللہ نے اسی لیے خلق فرمایا، یعنی بالضبط 4 سال پہلے ان کا اختلاط کے شکار ہوئے. اسی لیے امام شعبہ رحمہ اللہ جب بھی ان سے روایت کرتے تو کہتے کہ قال حدثنا سعید بعد ما کبر، بڑی عمر میں، اس وقت میں نے ان سے سنا ہے. یعنی اتنی دیانتداری کے ساتھ. یا اللہ. ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ابو حاتم الرازی سے پوچھا کہ هل سمع المقبوری من عائشہ، عائشہ سے ان کا سماع ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اوساط تابعین میں سے ہیں. عائشہ کبار صحابہ میں سے سب کے سب ایک ہی طبقہ ہے، کبار صحابہ صغار صحابہ ایسا نہیں ہے. لیکن صحابہ میں بھی خصوصاً جو کبار صحابہ ہیں ابو بکر عمر وغیرہ، تو سعد بن سعد ایک صحابی ہیں لیکن صغار صحابہ میں شمار ہوتا ہے ان کا. ابو سعید الخدری صغار صحابہ میں شمار ہوتا ہے. انس بن مالک صغار صحابہ میں شمار ہوتا ہے. لیکن ابو بکر عمر عثمان سعد بن ابی وقاص یہ سب کبار صحابہ میں شمار ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ام المؤمنین عائشہ سے ان کی مرویات، ان کا سماع ثابت ہے. ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہا لمبی عمر پائی، وہ 80 سال کی عمر میں انتقال ہوا 63 ہجری میں. تو انہوں نے کہا کہ ابو حاتم الرازی نے کہ ان سے بھی ان کا سماع ثابت نہیں ہے، حالانکہ یہ بھی مدینے میں ہی تھے. کون؟ ابو سعید المقبری علماء مدینہ میں سے ہیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہ مدینے میں ہی رہا کرتی تھی. آپ علیہ السلام کی کل ازواج مطہرات اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد مدینے سے باہر چلے گئی کیا؟ نہیں، انہی حجرات میں تھی. تو اس کے باوجود بھی ان کا سماع ان سے ثابت نہیں ہے. یہ بہت ہی اہم بات ہوتی ہے. چوکا نہ رہیں. ایسا نہ ہو کہ کہیں ابو سعید المقبوری کی ام سلمہ سے روایت ہو اور ہم صرف زمانی اعتبار سے خیال کر کے ہاں یہ تو اس وقت پیدا ہو چکے تھے اور مدینے میں تھے اور ام سلمہ بھی مدینے میں تھی رضی اللہ عنہا. بہت ممکن ہے، ممکنات الگ چیز ہیں لیکن فعلاً ثابت ہونا ایک الگ چیز ہے، تاکہ حدیث میں اتصال اور انقطاع کی خبر اچھے سے مل سکے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک مزید بات لکھی ہے اس سند سے متعلق. وہ کیا ہے کہ غور کیجیے آپ کہ ابو سعید المقبوری یہاں کس سے روایت کر رہے ہیں؟ ابو ہریرہ سے روایت کر رہے ہیں نا رضی اللہ عنہ. دھیان دیجیے گا آپ کہ ابو سعید المقبوری رحمہ اللہ کبھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے براہ راست روایت کرتے ہیں اور کبھی کبھار ان کے جو والد ہیں ابو سعید، یعنی میں ابو سعید کہہ رہا ہوں، سعید ابن ابی سعید. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جو سعید ہیں سعید ابن ابی سعید رحمہ اللہ المقبوری کبھی اپنے والد ابو سعید کے واسطے سے ابو ہریرہ کی روایتیں کرتے ہیں، کبھی براہ راست بھی، کیونکہ کچھ حدیثیں انہوں نے براہ راست سنی ہیں، کچھ روایتیں انہوں نے پہلے والد سے سنی بعد میں ابو ہریرہ سے سنی. تو کبھی اپنے والد سے روایت کرتے تھے وہی حدیث، کبھی ابو ہریرہ سے براہ راست بھی. تو کسی کو یہ دھوکہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ وہ مرسل روایت ہے.
مرسل ایک اصطلاحی طور پر وہ ہے جو ایک تابعی براہ راست نبی کا نام لیتے ہیں. ایک مرسل وہ ہے جو انقطاع کے معنی میں، یعنی ایسا نہ ہو کہ جو درمیان میں انقطاع ہے، یہ اپنی والد کا نام چھوڑ کے براہ راست ابو ہریرہ کا لے رہے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں. یہ اپنے والد کے واسطے سے بھی ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں اور براہ راست بھی ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں. تو اس حدیث کو جو ہمارے سامنے ہے فی الحال، اس حدیث کی شرح میں ابن حجر نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے رحمہ اللہ کہ یحییٰ ابن ابی سلیم، کون؟ ابو سلیم کہہ رہا ہوں، یحییٰ ابن سلیم جو امام بخاری کے استاذ یوسف ابن محمد العصفوری جو ہیں، ان کے استاد یحییٰ ابن سلیم. ابن حجر کہتے ہیں کہ یحییٰ ابن سلیم کے جتنے بھی تلامذہ ہیں، امام بخاری نے صحیح بخاری میں 2 جگہ اس حدیث کو لائے ہیں. ایک کتاب الإجارہ میں لائے ہیں، کس کے واسطے سے؟ یحییٰ ابن سلیم سے. کون روایت کر رہے ہیں؟ یوسف ابن محمد. اور یہ حدیث جو کتاب البیوع میں ہے، وہاں پر یحییٰ ابن سلیم سے جو امام بخاری کے استاذ روایت کر رہے ہیں وہ ہے بشر ابن مرحوم ان کے دادا کا نام ہے، بشر ابن عبیس ابن مرحوم. اچھی طرح بات واضح ہے، وہ علماء بصرہ میں سے ہیں. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں آپ کو، یحییٰ ابن سلیم کے جتنے بھی تلامذہ ہیں وہ یحییٰ ابن سلیم کی طریق سے جو روایت کرتے ہیں وہ ایسے ہی، یعنی مان لیجیے کہ بشر ابن مرحوم کو رکھ لیں یا یوسف ابن محمد کو رکھ لیں، یا جو بھی یحییٰ ابن سلیم سے روایت کی ہیں. یحییٰ ابن سلیم وہ اپنے استاذ اسماعیل ابن امیہ سے، وہ سعد ابن ابی سعید المقبوری سے، اور وہ ابو ہریرہ سے، ایسے ہیں. لیکن جعفر النفیلی ایک راوی ہیں، وہ یحییٰ ابن سلیم کے شاگرد تو ہیں ہی، لیکن انہوں نے کیسے حدیث بیان کی؟ یعنی یحییٰ ابن سلیم، اسماعیل ابن امیہ، سعید ابن ابی سعید المقبوری عن ابیہ عن ابی ہریرہ، ایسے انہوں نے روایت کی ہے. اور امام بیہقی نے السنن الکبریٰ میں ویسی ہی سند لائے ہیں. لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا القول ما قال الجماعہ، قول درست کون سا ہے؟ جی. تو ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ المحفوظ قول الجماعہ، یہ ابن حجر رحمہ اللہ کا قول ہے. چلیے، ابو سعید المقبوری ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، ابو ہریرہ حافظ الحدیث رضی اللہ عنہ. اب فقہ الحدیث پڑھتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الإجارہ میں جو باب قائم کیا ہے، باب اسم من منع اجر الاجیر، میں نے تو باب کا مفہوم بالکل آغاز میں بتا دیا ہے. یہاں ایک قابل غور بات کیا ہے، اس سے پہلے والا جو باب ہے دیکھیے آپ، اور اس سے پہلے والا باب دیکھیے، باب الاجارہ الی نصف النہار. اس کے بعد باب ہے باب الاجارہ الی صلاۃ العصر، اور اس کے بعد جو ایک باب کے بعد کا جو باب ہے باب الاجارہ من العصر الی اللیل. مفہوم ہے آپ کو؟ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو الجامع الصحیح کے جو متعدد نسخے ہیں اس میں یہی ترتیب ہے. البتہ آپ کو بس بتا دینے کے لیے بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں نے ابھی فضل صالح آخر والوں سے بات کیا ہے کہ یہ صحیح بخاری جب ان کے پاس ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، تو جو وقت ہمارے پاس بچے گا تو صحیح بخاری سے متعلق جو متعدد کتابوں کو لے کر ہم نے ایک پروگرام کیا تھا نا، وہ تو اجمالاً میں ہر کلاس میں ایک کتاب لاؤں گا اس موضوع سے متعلق کیسے دراسہ کیا گیا صحیح بخاری، اس میں کروں گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ، وہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہوگا انشاءاللہ. تو یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ صحیح بخاری سے متعلق جو دیگر شروحات ہیں، فتح الباری ہے، ابن بطال کی شرح ہے، وغیرہ وغیرہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کبھی کبھار تو کتابیں بھی آگے پیچھے ہیں. اگر آپ ابن ابی حبیرہ کی جو شرح میرے پاس ہے یا المتواری ہے نا میرے پاس، وہ آپ اٹھا کے دیکھیے ابن المنیر کی، یعنی بھئی کتابیں تک آگے پیچھے ہیں. کتاب الاجارہ، کتاب البیوع، کتاب الاجارہ، وہ سب کتاب الجہاد کے بعد ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کو ترتیب نہیں معلوم ہوگی تو پھر آپ سمجھیں گے کہ شاید کتاب الاجارہ کی شرح ہی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ تو کتاب الجہاد سے پہلے ہے. تو یہ دھوکہ ہو جائے گا. یہ ابن بطال کی شرح میں ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا، بلکہ میرے پاس ابن بطال کی جو 10 جلدوں میں جو شرح ہے آپ دیکھ لیجیے ایک مرتبہ، کہ اس میں انہوں نے باب اسم من منع اجر الاجیر، اس باب کو مستقل باب الاجارہ من العصر الى اللیل کے بعد انہوں نے ترتیب دیا ہے، تاکہ ایک مناسبت ہو جائے پورے ان ابواب کی، تاکہ درمیان سے باب یہاں سے ہٹا دیا جائے. بات واضح ہوگی آپ کو؟ جی. تو یہ ایک بات ہے. واللہ اعلم. امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ لطافت ہوتی ہے، اور ابن حجر نے کئی جگہوں پر لکھا ہے کہ میں انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گا باذن اللہ تعالی. آپ دیکھیے امام بخاری کو بہت ساری چیزیں مقصود ہوتی ہیں، عظیم بہت گہری نظر رکھنے والے عالم دین ہیں. بہت ممکن ہو کہ جو اجیر کی اجرت کی ممانعات پر جو مؤاخذہ ہوگا قبل اس کی کہ بس اجرت کہاں سے کہاں تک کر سکتا ہے، میعاد کیا ہے، مقررہ وقت کیا ہے، وہ سب بتانے کے چکر میں آدمی کو اس میں گم نہ ہو جائے، درمیان میں ایک باب لا کر کے پھر اس کی طرف آ رہے ہیں. قرآنی اسلوب ہے یہ. واللہ اعلم. چلیے، یہ ایک بس تنبیہ کے حد تک ایک بات تھی.
چلیے حدیث کی شرح کر لیتے ہیں انشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, چلیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قال اللہ تعالی, اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا, ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامہ, یعنی تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کا قیامت کے دن میں مخالف رہوں گا, یعنی میں دشمن رہوں گا, میں مقابل رہوں گا. نسأل اللہ السلامہ, نسأل اللہ السلامہ, استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ. اللہ تعالیٰ سے جو ہے یعنی سبحان اللہ العظیم, اللہ کے حضور معافی مانگتے رہنا چاہیے. ہم اپنے معاشرے میں اپنے سے کچھ طاقتور کو یا اپنے سے ضعیف بھی ہو اپنی عزت کا خیال کرتے ہوئے ہم کس قدر آدمی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. رب العالمین یا اللہ یا ذی الجلال والاکرام, کس قدر جو ہے اس میں شناعت ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامہ, تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کا دشمن میں رہوں گا قیامت کے دن, یعنی جن کا مقابل میں رہوں گا. مطلب یہ کہ وہ کسی اور کے ساتھ ظلم کیے ہوئے رہیں لیکن میرا سامنا ہوگا, میں اور وہ رہیں گے. سبحان اللہ العظیم. یہاں پر جو انا خصمهم یوم القیامہ ہے, یہی حدیث صحیح ابن حبان میں بھی ہے, لیکن اس میں الفاظ کیا ہیں کہ ثلاثۃ انا خصمهم فی القیامہ ومن کنت خصمه اخصمه, یعنی جس کا میں دشمن رہوں, جس کے مقابل میں رہوں, یعنی ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ اسے تو چاروں خانے چت کر دیا جائے گا, یعنی جس کا میں مقابل رہوں وہ کہیں کا نہیں رہے گا. وہ یہ مقصود ہے اس حدیث کے ذریعے سے. صحیح ابن حبان کی صحیح حدیث ہے. ایک عالم دین ہے ابن التین رحمہ اللہ, شارح بخاری, لیکن ان کی شرح میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بہت حوالہ دیتے ہیں اس کتاب کا. وہ کہتے ہیں کہ ہوا سبحانہ وتعالی خصم لجمیع الظالمین الا انہ اراد التجدید علی ہؤلاء بالتصریح. اللہ سبحانہ وتعالی تو ہر ظالم کے وہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہی مقابل ہوگا, ہر ظالم سے نمٹے گا رب العالمین. لیکن اس طرح کے تین لوگوں کو اس لیے ذکر کیا گیا کہ اس میں شدت بتانے کے لیے کہ کس طرح کے جو پہنچے ہوئے لوگ ہیں, ان کا گناہ کتنا آگے نکلا ہوا ہے. ظلم کے اعتبار سے, جیسے رب العالمین قرآن مجید میں کتنے مقامات پر فرمایا ومن اظلم, اس سے بڑا ظالم کون ہے, یعنی سب سے بڑا ظلم یہی ہے. مطلب یہ کہ ظلم میں بھی جو ہے درجات ہیں. تو اس اعتبار سے کہ ابن تین رحمہ اللہ نے کہا کہ یہاں پر شدت بتانے مقصود ہے کہ ان جو تین طرح کے لوگ ہیں ان کا ظلم کس طرح ہے. عربی زبان میں الخصم جب کہتے ہیں تو یہ واحد پر, اثنین پر, جماعت پر, سب پر منطبق ہوتا ہے, سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. البتہ خصمان تثنیہ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, خصوم جمع کے لیے بھی, لیکن خصم جب کہتے ہیں تو واحد, تثنیہ, جمع سب اس کے اندر اتنی وسعت ہے کہ سب اعتبار سے اس میں چیزیں آ جاتی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلا کون شخص ہے, رجل, کہا کہ ایک ایسا شخص اعطا بی ثم غدر. اعطا فاعل تو رجل ہے, مفعول کیا ہے وہ یہاں پر محذوف ہے. مفعول صحیح بخاری کی یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کے جتنے بھی نسخے ہیں کہیں بھی مفعول کی وضاحت نہیں ہے. مفعول کیا ہے, اس کا تقدیر کیا ہوگی, یعنی رجل اعطا بی کا مطلب یہ ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اعطا یمینہ بی, یعنی جس نے مجھے قسم دی, یعنی میرے نام کی قسم لی. عاہد عہدا وحلف علیہ باللہ ثم نقضہ, یعنی ایک وہ شخص جس نے کسی معاملے کو انجام دینے کے لیے کسی سے معاہدہ کیا اور کہا کہ میں یہ کر کے رہوں گا, پھر اللہ کی قسم, اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں, میری بات کو مان جاؤ. وہ مجھ پر تو اعتبار نہیں کیا نا, کس پر اعتبار کیا, وہ کہ میں نے جو اللہ کا نام لیا نا اس کا لحاظ کیا اس نے. لیکن اس کے باوجود بھی نعوذ باللہ والعیاذ باللہ ایک شخص اللہ کا نام لے کر اس کو دھوکہ دے دیا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل اس کا مقابل ہوگا. یہ کتنی شناعت ہے دیکھیں اس میں, نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ. ایک دوسرا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ, ایک وہ شخص جس نے ایک آزاد انسان کو فروخت کر دیا, آزاد انسان کو, فَأَكَلَ ثَمَنَهُ, اور اس کو بیچ کے کھایا. تو یہاں پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا, حُرًّا مذکر ہے نا, حالانکہ مذکر اغلب کے لیے ہے,
اس میں امۃ لونڈی بھی آ سکتی ہے، لیکن حرن مذکر کا ذکر اس لیے کہ وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، زیادہ مقصود ہوتا ہے ایک انسان کو کام کاج کے لیے۔ علامہ خطابی رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے معالم السنن، سنن ابی داؤد کی شرح انہوں نے لکھی ہے، پھر اعلام السنن صحیح بخاری کی شرح انہوں نے لکھی، لیکن معالم السنن میں انہوں نے اس کی شرح لکھی۔ انہوں نے معالم السنن میں بھی ایک حدیث آتی ہے اعتباد حرن، اعتباد یعنی کسی کو غلام بنا لینا، ایک آزاد آدمی کو غلام بنا لینا۔ ایک آزاد آدمی کو غلام بنانے کا کیا مطلب؟ یعنی من باع حرن، ایک آزاد آدمی کو کوئی بیچ سکتا کیا؟ ایک آزاد آدمی چل رہا ہے، اس کو کوئی بولے گا اس کو پکڑ کے لا کے کوئی بیچ سکتا ہے کیا؟ مقصود کیا ہے آزاد آدمی کو بیچنے کا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آزاد آدمی کو بیچنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، دو باتیں انہوں نے لکھی کہ دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک ہی کہ ان یعتقہ ثم یکتم ذلک، کہ ایک شخص کو جو اس کا غلام تھا اس کو آزاد کر دیا، لیکن آزادی کی جو بات ہے وہ چھپا کے رکھا اور برابر کام لیے جا رہا ہے، اور برابر کام لیے جا رہا ہے، لیکن لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ میں نے تو اس کو آزاد کر دیا۔ اب لوگ سمجھیں گے کہ آزاد کرنے کے بعد بھی وہ خوش دلی سے اس کے پاس کام کر رہا ہے، لیکن اس کو نہیں بتایا ہے کہ میں نے تجھے آزاد کیا ہے، چھپا کے رکھا ہے اس کو، اور یہ بڑی سخت ترین شکل ہو سکتی ہے۔ ایک دوسری شکل انہوں نے یہ بتائی ہے کہ ایک شخص کو جو غلام تھا اس نے تو آزاد تو کر دیا، لیکن آزاد کرنے کے بعد بھی ذہنی طور پر دباؤ ڈال رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تو تجھے آزاد کیا، احسان کیا نا، میرا یہ ذرا کام کر کے دے، میرا وہ کام کر کے دے میرا۔ دیکھیے آج کے دور میں کوئی کسی کو غلام نہیں بناتا ہے، لیکن آج نفسیاتی طور پر تو غلام بناتے ہیں لوگوں پر احسانات کر کے، لوگوں کے قرض معاف کر کے، یا لوگوں کو کچھ قرض دے کر کے، یا لوگوں کو کچھ کام دلا کر کے، لوگوں کو کچھ یہ کر کے، کچھ شادیاں کر کے، کیا کیا احسان جتاتے ہیں۔ نسأل اللہ السلامہ، یہ تو گویا کہ نفسیاتی طور پر غلام بنا رہے ہیں اور جبرن کام لے رہے ہیں۔ آنکھیں کھل جانی چاہیے لوگوں کی، کیونکہ مقابل رب العالمین ہوگا۔ نسأل اللہ السلامہ۔ المحلب ابن ابی صفرہ، میں نے کافی نام لیا ہے ان کا رحمہ اللہ، ان کا حوالہ ابن بطال ہی دیتے ہیں اکثر، کیونکہ ان کی شرح جو چھپ چکی ہے واللہ اعلم، لیکن میں نے تو کبھی دیکھا نہیں، سر ورق دیکھا ہے یوٹیوب امیجز پہ۔ انہوں نے لکھا ہے کہ گناہ کیوں بڑا ہے؟ یہ گناہ اس لیے بڑا ہے کہ مسلمان بحیثیت حر، بحیثیت آزاد سب برابر ہیں، بحیثیت مسلمان سب برابر ہیں آزاد کے اعتبار سے، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آزاد شخص کو ایک آزاد زندگی گزارنے کی جو قوت عطا کی ہے وہ اسے سلب کر رہا ہے، وہ اس کے تصرف کو چھین رہا ہے، وہ اس کے حق کو چھین رہا ہے۔ آزاد کر دیا نا آپ نے، ایک آزاد ہے وہ، بحیثیت آزاد سب مسلمان ایک ہیں، تو آپ کس اعتبار سے اس کے اس تصرفات کو چھین رہے ہیں؟ کیوں اس کی ایک مباح زندگی پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں؟ اس وجہ سے اس کا گناہ جو ہے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے تو اسے عزت دی، آپ اسے غلام بنا کے کیوں ذلیل کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے اس کا گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے، ابن الجوزی رحمہ اللہ کو صحیحین کے جو غریب الفاظ ہیں اس کی شرح لکھی ہے انہوں نے، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے، المتبد شاملہ میں ہے کتاب وہ، کہ اس لیے کہ ایک بندہ، ایک آزاد انسان، ایک عبد جو ہوتا ہے نا، عبد، ایک موالی جو ہوتے ہیں، ایک انسان کا بھی کوئی غلام ہو سکتا ہے، لیکن ایک آزاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ ہے، وہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کا بندہ ہے، ایک آزاد انسان ہے، آپ گوئے کہ وہ عبداللہ ہے، کیا ہے وہ؟ اللہ کا مولا ہے، اللہ کا غلام ہے وہ، آپ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے تو اس کا جو سید ہوگا وہ کون ہے؟ اللہ ہے، چھوڑے گا اس کو؟ یہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے بات لکھی ہے، یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ یہ آخری چیز جو ہمارے باپ سے متعلق ہے اور ہمارے اس کتاب الاجارہ سے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، ایک وہ شخص ہے جو کسی شخص کو بطور اجیر اپنے پاس رکھا اور پورا کام لیا، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، پورا کام لے لیا، لیکن وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ، لیکن اجرت نہیں دیا، اس کی اجرت نہیں دیا۔ گویا کہ مقصد یہ ہے ایک اجیر وہ جیب خالی ہے اس کا، آپ کے پاس آیا، آپ نے کام لیا اس سے، گویا کہ آپ نے اجرت نہیں دینے کا مطلب یہ کہ عبد بنایا ہے آپ نے اس کو، ایک آزاد آدمی کو، گویا کہ پہلے والا ہی بات، پہلے والا معاملہ ہے، پہلے والی جو بات ہے بالکل وہی بات، گویا کہ ایک استبعاد کیا، اعتماد کیا ہے آپ نے ایک آزاد شخص کو جو اجیر ہے، اجیر آزاد آدمی ہے نا، لیکن آپ نے اس سے پورا کام لے کر گویا کہ غلام جیسا برتاؤ کیا ہے اجرت دیے بغیر۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا یہ معاملہ ہے. نسأل اللہ السلامہ. یہی جو ہے باپ سے متعلق بات ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آنے والے کلاس میں آنے والا باپ پڑھیں گے باذن اللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.